افضل البشر بعد الانبیاء کا ذکر خیر جاری ہے۔ آج انشاءاللہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی رسول اللہ کے وصال مبارک کے بعد جو خدمات ہیں، آپ کی جو خلافت ہے، آپ کی جو بصیرت ہے، آپ کی جو دور اندیشی ہے، جو یقینی طور پر ہر صاحب ایمان کو میسر ہوتی ہے۔ میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرماتے ہیں اتقوا بفراست المؤمن فإنه ينزل بنور اللہ، مومن کی فراست سے بچو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ اور جتنا کسی بندے کا ایمان کامل ہوگا اتنا ہی اس کی فراست اور اس کی جو فیصلے ہیں، خدائی فیصلے ہیں، دور اندیشی ہے، اس میں آپ کو وہ چیز نظر آئے گی، اس کا تقوی نظر آئے گا، اس کی سوچ و فکر نظر آئے گی۔ جیسے کہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ لوگوں، میں تمہارا خلیفہ مقرر کر دیا گیا تو میرے بعد تم میں سے جو کمزور ہے، اگر وہ کسی نے اس کا حق کھا لیا ہے تو میرے نزدیک وہ سب سے زیادہ طاقتور ہے۔ سب سے زیادہ کیا ہے؟ طاقتور۔ جو تم میں طاقتور ہے، کسی کا حق، کسی کا مال کھا لے تو میرے نزدیک وہ کمزور ہے، جب تک اس سے حق لے کر حقدار تک دے نہیں دے گا۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی اس اللہ کے ساتھ ان کا جو تعلق ہے۔ دیکھیے طاقتور تو بڑے بڑے لوگ، اب کسی طاقتور کے گریبان کو ہاتھ ڈالنا تو وہی ڈال سکتا جس کا ڈائریکٹ رابطہ ہے، اس بڑے طاقتور سے جس کا رابطہ وہی تو ایسا کر سکتا ہے، دوسرا تو کر ہی نہیں سکتا۔ تو جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی بصیرت کا، فقاہت کا اندازہ اس دن ہوا جس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہوا فیصلہ اسامہ بن زید کے لشکر کی روانگی کا معاملہ تھا۔ روم کے ساتھ لڑائی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وصال سے 2 دن پہلے، کتنے دن پہلے؟ 2 دن پہلے اسامہ بن زید کی قیادت میں ایک لشکر بھیجا جو بلقاء اور فلسطین کے علاقے میں رومی سلطنت کے ساتھ جنگ اور لڑائی کرتی تھی۔ سبحان اللہ۔ اور اس لشکر میں، اس سرایہ میں بڑے جلیل القدر صحابہ فاروق اعظم اس کے اندر تھا اور بڑے بڑے لوگ ہیں۔ اسامہ بن زید کا بچہ ہے، زید بن حارثہ حضور کے متبدل کا بیٹا ہے۔ حضور نے اس کے ہاتھ جھنڈا دیا، اس کو امیر مقرر کیا۔ کسی شخص نے بات میں رسالت درس کیا، حضور بڑے بڑے بزرگ ہیں اس لشکر میں، تو جناب کسی بڑے، کسی بزرگ، کسی کبار میں سے کسی بڑے کو امانت دیں۔ فرمایا اس کے باپ سے بھی میں محبت کرتا تھا اور اس سے بھی لوگی محبت کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو میرے آقا کا جو فیصلہ تھا کہ خالد بن ولید بھی سپہ سالار گیا، سعد بن ابی وقاص بھی سپہ سالار گیا جی، اور بڑے بڑے معاذ بن جبل بھی سپہ سالار رہے۔ اب اسلام جو اللہ نے یہ قوت عطا فرمائی ہے، یہ قوت کسی سپہ سالار میں نہیں بلکہ اسلام کے پیغام میں ہے۔ اسلام کی روح میں یہ قوت ہے۔ ایک چھوٹا بچہ بھی اگر آگے لگا دیا جائے تو اللہ اس کے آگے امارت پر بھی فتح اور کامیابی عطا ضرور فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔
اب جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو یہ قبیلہ جو ہے یہ جو سرایا ہے وہ واپس آ گئے. سبحان اللہ. اچانک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال کرنا تھا تو فتنوں کی تو بارش ہو گئی. شمالی علاقہ جات کے تمام قبائل مرتد ہو گئے اور اس کے ساتھ جنوب کی طرف یہ لہر چلی کہ حضور تو فوت ہو گئے. اور منافقوں نے مدینے میں تو قیامت کہا کس نے کہا کہ نبی ہوتے تو فوت کیسے ہوتے. جو دو مسلم لوگ تھے نیا کلمہ پڑھا تھا نئے اسلام میں تھا ان کا ایمان پہلے ہی متزلزل تھا. اور ایک عجیب و غریب کیفیت تاری ہو گئی مدینہ پاک میں اس کے مضافات میں اور قبائل سے بڑی خوفناک خبریں آ رہی ہیں کہ فلانا قبیلہ بھی کہتا ہے کہ اب ہم نے اسلام کو چھوڑ رہے ہیں ہمارے اسلام سے کوئی تعلق نہیں. کوئی بڑے سے بڑے قبیلے کے لوگ کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے سر. اب جناب فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خدمت میں لوگ آئے مشاورت والے دانائی والے سمجھداری والے کہ قبلہ یہ لشکر ابھی نہ بھیجنا پہلے یہ جو فتنے نئے سال اٹھایا ان کو ذرا آپ قابو کر لیں پھر اس کے بعد رومیوں سے لڑیں گے فارس سے لڑیں گے پھر ساری پوری دنیا کی سپر کا پاور سے ٹکرا جائیں گے. لیکن فی الحال کتنے معاملات ہیں وہ درونی حالات ہیں ان کو ذرا پہلے قابو کیا جائے. سبحان اللہ. صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا جس لشکر کو میرے نبی نے بھیجا ہے میں اس کو نہیں روکوں گا. جہاں تک خوف کی تم بات کر رہے ہو جہاں تک تم بات کر رہے فتنوں کی اگر میں ابو بکر صدیق اکیلا رہ گیا اور جنگلوں کے درندے مدینے میں آ جائیں اور سارے اس لشکر کی نظر ہو جائیں میں اکیلا بھی آ جائے درندے مجھے پکڑ کے لے جائیں میں پھر بھی یہ لشکر کو واپس نہیں بلاؤں گا. اس لشکر کو رسول اللہ نے بھیجا. سبحان اللہ. اور در حقیقت جناب صدیق اکبر کی جو فطانت ہے جو آپ کی ذہانت ہے جو آپ کی دور اندیشی ہے وہ یہ تھی کہ یہ جو چھوٹے چھوٹے قبیلے مرتد ہو رہے ہیں اگر ہم نے یہ لشکر واپس کر دیا تو وہ سمجھیں گے واقعی کمزور ہو گئے. اور اگر یہ ہماری ٹکر جا کے روم کے ساتھ ہوتی ہے تو پھر ان کو پتہ کان ہو گئے کہ ان کو کہ یار یہ تو حضور کے بعد کا سپر پاور سے ٹکرا رہے ہیں یہ اتنے کمزور ہوئے. اور صرف اس بات سے کہ وہ قافلہ وہ سرایا وہ صحابہ بن زید کا لشکر جناب سیدنا صدیق اکبر نے اس کو قائم رکھا اور اس کو بھیج دیا اور عمارت بھی اسی کی قائم رکھی. اور دنیا میں یہ چرچا ہو گیا کہ یار ایک چھوٹا سا بچہ امیر بنا دیا ہے اور اللہ نے اس کو فتح اور نصرت عطا فرما دی ہے. رومی علاقہ چھوڑ کے بھاگے ہیں فلسطین آزاد ہو گیا ہے مسجد اقصی آزاد ہو گئی ہے اور ان سے ٹکر نہ لینا یہ بڑے طاقتور ہیں. سبحان اللہ. صرف اس فیصلے کی وجہ سے وہ قبائل جو سوچ رہے تھے اقتدار کا یا تو مرتد ہو جائے وہ واپس آ گئے. ان کی کلیاں نیچے ہو گئی کہ جو رومیوں سے ٹکر لے سکتے رسول اللہ کے بعد ہم تو کس بات کی بولی کیا بات اگر ہماری طرف رجوع کر دیا تو چھوڑیں گے نہیں. چنانچہ اس فیصلے سے فیصلہ صدیقی سے جناب سیدنا صدیق اکبر کی بصیرت سے آپ کی فطانت سے اللہ اسلام کو وہ کامیابی عطا فرمائی جو آج تک قائم اور جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جیسے لوگ کہہ رہے تھے آپ ایسا نہ کریں آپ اس طرح نہ کریں آپ ہماری بات سنیں آپ حالانکہ جب آپ کو خلیفہ بنے نا آپ رسول اللہ نے خلیفہ بنایا اشارات تو حدیث میں بھی ہیں اشارات تو قرآن میں بھی ہیں فضیلت صدیق اکبر کی پہلے بیان ہو چکی لیکن کوئی واضح کلیئر کٹ مسئلہ نہیں تھا کہ حضور نے ان کو نامزد کر دیا ہو تو میرے بعد خلیفہ ابو بکر ہوگا. یہ خلافت ان کی مشاورت کے ساتھ مجلس شورا قائم ہوئی رسول اللہ کے وصال کے بعد. یہ جو لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ ابھی حضور کو دفن بھی نہیں
کیا اور ان کی خلافت کی لڑائی لگی، بے وقوفوں کو اس بات کا پتہ نہیں کہ جو نائب اور جانشین مقرر نہ ہو تو حکومت اور نظام کیسے چلنا؟ تو پہلے سب سے بڑا مسئلہ اس کی نائب کا تھا، اس کے بناو کا تھا، اس کی نوٹیفکیشن کا تھا، پھر اس کے تحت سارے نظام چل رہے تھے۔ اور منافقوں نے قیامت ڈھالی، وہ سارے مدینہ کہہ رہے تھے تم نے تو بڑی بات ہے، تم نے تو اسلام کو سہارا دیا، حضور مدینے میں ہجرت کر کے تم نے حضور کا ساتھ دیا، حق تمہارا بنتا خلافت پر۔ ادھر مہاجرین سے کہا کہ قریش جو ہے حضور کا خاندان ہے، خلیفہ تو ان کا بنتا ہے۔ اور اس طرح کی باتیں شروع ہوگی کہ دو خلیفے بناتے، ایک قریش میں سے ایک انصار میں سے۔ تو یہ تو قرآن ہے کہ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اس کائنات میں اللہ کے علاوہ تو اور بھی خدا ہوتا تو نظام دھرم پر ہو جاتا۔ جس محکمے میں ایک ہی گریڈ کے دو افسر، ایک ہی اختیارات کے دو افسر، وہ محکمہ تو برباد ہو جاتا ہے، وہ ملک برباد ہو جاتا ہے، وہ خاندان برباد ہو جاتا ہے، وہ ادارہ برباد ہو جاتا ہے۔ جناب اسی کے اندر صدیق پر کھڑے تھے، آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، آپ نے میری بات سنو، میں تمہیں رائے دیتا ہوں، یا تو عمر بن خطاب کے ہاتھ پر بیعت کر لو یا ابو عبیدہ بن جراح کے ہاتھ پر بیعت۔ دو بندے حضرت ابوبکر صدیق نے پیش کیے، ابوبکر صدیق نے تو اپنا نام نہیں پیش کیا کہ مجھے خلیفہ بنا۔ آپ نے فرمایا دو بندے میری نظر میں جو تمہارا یہ تم چلا سکتے، ایک عمر فاروق ہے، ایک ابو عبیدہ بن جراح۔ اور ابھی ممبر سے نیچے نہیں اترے تھے کہ فاروق اعظم آگے بڑھ کے حضرت ابوبکر صدیق کا ہاتھ پکڑا، کہا میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، تارا تکبیر، تارا شان، تارا قاسیہ، تارا حیدری، تاجدار خندق۔ آپ سب نعرہ نہ لگائیں، میری بات پوری ہونے دیں، میں ان کو بات سمجھا رہا ہوں، نعرہ والا بول کے نہیں ہوئے۔ جناب فاروق اعظم نے آگے بڑھ کر جب جناب سیدنا صدیق اکبر کے ہاتھ پر بیعت کی، حضرت ابو عبیدہ کا نام تھا، انہوں نے بھی آگے بڑھ کے بیعت کی۔ ابھی بیعت کرنا ہی تھا تو پوری جو مجالس بیٹھی، مجلس شورا بیٹھی، سب نے بڑھ کر رسول اللہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ اور وہیں پر جناب سیدنا ابوبکر صدیق کو خلیفہ اول، خلیفہ راشد مقرر کیا گیا۔ سبحان اللہ۔ اور اس کے بعد پھر آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جب نائب غلام ہیں حضرت ابوبکر صدیق بڑے، اور آپ کو کہا گیا خلیفۃ اللہ۔ جب آپ خلیفہ بن گئے تو کیا نام رکھا؟ خلیفۃ اللہ۔ آپ نے فرمایا نہیں، میرا نام تو خلیفۃ اللہ نہ کرو، میرا نام خلیفۃ الرسول کا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہی احساس کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ کا خلیفہ ہوں، مجھے خلیفۃ اللہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، میں رسول اللہ کا خلیفہ ہوں۔ اور پھر جناب سیدنا صدیق اکبر نے وہ جو فتنہ تھا، مثال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر فتنہ تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب فوت ہوئے، آپ کا جب وصال ہوا، آپ اس دنیا سے پردہ کر کے، ظاہری پردہ کر کے، اس وقت صحابہ کی حالت کیفیت تھی، اس کو جو سنبھالا جناب صدیق اکبر نے دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگ پریشان تھے کہ رسول پاک کے بعد حضور نے تو جو مدینے کے لوگ ہیں دیگر مذاہب تھے، دیگر مذاہب ان کے ساتھ وحدت کے لیے مثال کے مدینہ، اور جو مدینے کے مضافات میں قبائل تھے، چاہے وہ ساحلی پٹی ہو ان کے ساتھ ہے، یا حجاز اور یمن کی طرف کے لوگ ہیں، سب کے ساتھ حضور نے آہستہ آہستہ یہ معاہدات کیے، پھر علاقے فتح ہوتے گئے۔ پھر آقا نے پورے جزیرہ عرب پر اسلام کا علم لہرایا، پورے جزیرہ عرب پر سارا عرب جو ہے وہ اسلام کے زیر نگی تھا جب اللہ کا وصال ہوا۔ اب اس ریاست کو قائم کون رکھے گا کہ جب اس ریاست کے بڑے بڑے ستون، بڑے بڑے قبیلے، میں آپ کو بات بتاؤں کیا حالات تھے۔ مکہ مکرمہ اسلام کا قلعہ تھا، خانہ کعبہ بنا، فتح مکہ کا جو واقعہ ہے اگر آپ اس کو دیکھیں، مسلم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بصیرت آپ نے لا تسلیب علیکم یوم کا اعلان کیا، سارا مکہ مسلمان ہو گیا، اور کسی سے کوئی معاوضہ نہیں ہوگا۔ جو بڑے دشمن تھے انہوں نے کہا یار انہوں نے تو معاف کر دیا، انہوں نے کلمہ پڑھ لیا۔ اب حالات دیگر ہو گئے
میرے آقا کے وصال کے بعد کہ مکے میں جو رسول اللہ کے عامل تھے، مکے میں جو نگران تھے، سرکاری جو لوگ تھے، وہ چھپ گئے، وہ دائیں بائیں ہو گئے کہ حالات ایسے بنتے جا رہے ہیں کہ ہمیں قتل کر دیا جائے گا۔ ان حالات میں جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خلافت یعنی خلافت مدینہ، ریاست مدینہ کی بنیاد رسول اللہ نے رکھی، لیکن اس کو قائم ابو بکر صدیق نے کیا۔ سبحان اللہ۔ یہ خلافت کیسے چلتی ہے؟ اور مستشرقین نے یہ لکھا ہے، یہ بڑا چرچا ہے عمر فاروق کی خلافت کا۔ جناب فاروق اعظم نے 11 سال خلافت ہے، بڑی بڑی فتوحات ہیں اور بڑا ایک نظام اور نظم ہے، مگر اس کی بنیاد ابو بکر صدیق نے رکھی۔ سبحان اللہ۔ اس کی بنیادی ضابطے سیدنا صدیق اکبر رکھ کر گئے۔ اور کیا فیصلہ تھا؟ کہ فیصلہ جناب صدیق اکبر کر گئے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ ہمیں زکوٰۃ نہیں دیں، سبحان اللہ۔ کلمہ پڑھیں گے، نمازیں پڑھیں گے، روزے بھی رکھیں گے، زکوٰۃ کی طرف زکوٰۃ ہم نے زکوٰۃ نہیں دیں۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ کیا، فرمایا زکوٰۃ تو نہیں دینی، جو زکوٰۃ نہیں دے گا میں اس کے ساتھ اس طرح کا جہاد کروں گا جس طرح کافروں کے ساتھ جہاد ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور مجلس بلا لیجیے، مجلس شورا کا کوئی کا جناب آپ چھوڑا رکھے، حالات کیا ہیں، مکے کے حالات کیا ہیں، مدینے کے حالات کیا ہیں، اور آپ زکوٰۃ کے بلبلوں سے لڑ رہے ہیں۔ آپ ایسا نہ کریں۔ آپ نے فرمایا خبردار، اگر کسی بندے پر ایک اونٹ کی نکیل کی زکوٰۃ بھی واجب ہوئی تھی اور وہ دیتا رہا، اب رسول اللہ کے وصال کے بعد اگر زکوٰۃ کا حساب ہوا اور کسی کے ذمہ ایک اونٹ کی نکیل کی کیا سی ہوتا، وہ بھی اگر زکوٰۃ واجب ہوئی، اگر وہ نہ دے گا تو میں اس کے ساتھ ایسا ہی جہاد کروں گا جب مرتد کے ساتھ جہاد ہوتا ہے۔ کیا بات ہے، بڑی اچھی۔ سبحان اللہ۔ جناب فاروق اعظم نے کہا کہ سرکار آپ حالات و واقعات کی جو خوفناک صورتحال اس کو آپ دیکھ نہیں رہے، ملاحظہ نہیں کر رہے، میں خبردار میں ایسا ہی کروں گا۔ چنانچہ منکرین زکوٰۃ کے ساتھ جناب فاروق اعظم نے باقاعدہ جہاد کیا اور باقاعدہ لڑائی کی، باقاعدہ جنگ کی، اور یہ تو بہت زیادہ تعداد میں سے صرف ایک ہی قبیلے کو ہاتھ ڈالا، ایک ہی قبیلے کو ہاتھ ڈالا۔ رسول اللہ خبردار اگر زکوٰۃ نبی پہ میں اڑا کے رکھ دوں گا، وہ قبیلہ آ گیا معافی مانگنے کہ جناب ہم زکوٰۃ دیں گے، اس قبیلے کو دھمکی دینے کا ابھی موقع تھا تو سب بادشاہ گیا زکوٰۃ سب مان پکڑ کے آ گئے، ہم زکوٰۃ دیں گے جو آپ نے۔ ہاں آپ نے کہا بصیرت صدیقی ہے، نہیں گلیا ہوا نہیں زکوٰۃ کے منکروں کے انڈے بنانے سارے بندے زکوٰۃ کے منکر میں چلو ٹھیک ہے، پر زکوٰۃ نہ دو، کل کو اٹھے گا ہمیں نماز نہیں پڑھتے، پرسوں کو اٹھے گا کہ جناب میں روزہ نہیں رکھنا، پھر کو جلد جی میں نے عمرہ حج نہیں کرنا۔ تو اس طرح اسلام کی ایک چیز کا انکار پورے اسلام کا انکار ہے، اس ضابط اصول شرعی کی بنیاد جناب ابو بکر صدیق نے رکھی ہے۔ کوئی ایسے تو نہیں ہے کہ وہ رسول اللہ کے جانشین تھے، وہ اتقا تھے، افضل البشر بعد الانبیاء تھے تو نمازیں زیادہ پڑھی ہوگی، کہا نہیں، ان کے فیصلے ایسے ہیں جو رسول اللہ کے فیصلے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ آقا فرماتا کہ علیکم بسنت و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم پر میری سنت پر عمل کرنا لازم ہے، لازم ہے میرے خلفاء راشدین کی سنت پر عمل کرنا تم پر لازم ہے، میرے صدیق کی سنت پر عمل کرنا لازم ہے، میرے عمر کی سنت پر عمل کرنا لازم ہے، میرے عثمان اور میرے علی کی سنت پر عمل کرنا اسی طرح لازم ہے اس طرح محمد رسول اللہ کی سنت پر عمل کرنا لازم ہے۔ سبحان اللہ۔ تو جو منکرین زکوٰۃ ہیں ان کے ساتھ جو رویہ تھا جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا، اس کے بعد آپ کے لیے سب سے بڑا مسئلہ ہو گیا طلحہ اسدی ہو، مسیلمہ کذاب ہو،
جھوٹے بدائیاں نے نبوت آ گئی کہ حضور فوت ہو گئے، تازہ تازہ ماحول ہے، اگر ایسا ہو کہ ہم بھی نبی بن جاتے اور اپنی جو خاندانی عصبیت، قبائلی عصبیت، علاقائی عصبیت، بھئی ہمارے علاقے کا اپنا نبی ہوگا، جیسے ہم کہتے ہیں ہمارے جناب ناروال کا وزیر اعظم ہو، ہمارا اپنا وزیر ہو، اپنے خاندان کا ہو، ہماری برادری کا ہو. انہوں نے کہا یار، اور ابن خلدون لکھتا ہے، ابن خلدون نے مقدمے میں یہ بات لکھی کہ مسیلمہ کذاب کا لشکر اس کی نبوت پر جو لڑنے مرنے کے لیے تیار ہوا وہ پورے عرب کا سب سے بڑا لشکر تھا. جھوٹے نبی کا، جھوٹے مدعی نبوت کا لشکر اتنا بڑا لشکر بنا دیا کہ اسلام کی تاریخ میں رسول اللہ کے ذکر اتنا بڑا لشکر کبھی بنا ہی نہیں. 40,000 افراد کا لشکر جب مکہ فتح ہوا، اس نے 50-60 ہزار بچہ اکٹھا کر لیا اپنی جھوٹی نبوت پر. کسی کو کہا تو میرے خاندان کا یا تو میرے علاقے کا ہے، تیرے ساتھ ہمارے، تیرے قبیلے کے ساتھ ہمارے قبیلے کے پرانے تعلقات ہیں. حضرت عمر فاروق جب وہ کسی کو پتہ چلا آپ نے سب چلو، سب چلو اور اس کے ساتھ جنگ کرو. عرب کا سب سے بڑا لشکر ہے اور لوگ ولود ریاست مدینہ ہے. ابھی تو چند ہفتے بھی نہیں ہوئے رسول اللہ کے مثال کو، تو ان کے ساتھ اتنے بڑے لشکر کے ساتھ پنگا لینا کیا خدشات ہیں یار. خدا نے خواستہ اگر مسلمہ جیت ہی گیا تو ہمارا کیا بنے گا؟ یہ تو کام خراب ہو جائے گا. ابھی حسن نبوت کا دعویٰ کیا اور طلیہ اسدی نبوت اور کتنے بندے کھڑے ہو گئے کہ ہم نبی ہیں. حضرت عمر فاروق کا سب چلو. یمامہ کی ایسی جنگ ہوئی کہ 1200 صحابہ شہید ہو گئے. کتنے؟ 1200 صحابہ جن اسلام کی طرف والوں کی بات کر رہے ہیں، جو مسلمانوں کی طرف سے شہید ہوئے ہیں. اور شاید آپ کے علم میں یہ بات ہے اور ہم نے کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 29 یا 28 غزوات ہوئے ہیں. جگہ بدر ہے، جگہ احد ہے، حنین ہے، خندق ہے، جی یہ 28 ہے. اور کچھ سرایا ہے جن کی تعداد 63 ہے کہ 63 جماعتیں رسول اللہ نے جہاد کے لیے بھیجی ہے تقریباً. لیکن ان حضور کی زندگی میں جو 10 سالہ جہاد ہے، دونوں طرف سے شہداء، دونوں طرف سے مرنے والوں کی جو تعداد ہے وہ کتنی ہے؟ وہ کتنی تعداد ہے؟ وہ تعداد ہے 1017. کتنی؟ 1017 بندے دونوں طرف سے شہید، ادھر مسلمانوں کی طرف سے شہید اور واضح جنت ہوئے. اور اس ایک جنگ میں صرف مسلمانوں کی طرف سے جو شہیدوں کی تعداد 1200 ہے. کیوں اتنی زور کی لڑائی لڑی ہے؟ کیوں اتنا ساری ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا ہے؟ اور ان میں 700 صحابہ ہوتے تھے قرآن کے راوی تھے، راوی قرآن، جن کے پاس قرآن کی روایات تھی، جن کو پتہ تھا کون سی آیت کب نازل ہوئی، کون سی آیت کا نزول کا جو شان نزول ہے، اسباب نزول کیا، ان کو شہید کروا دیا ابو بکر صدیق نے. اور ایسی جنگ لڑی ہے، یہ تاجدار ختم نبوت کا پہلا سپاہی ہے، پہلا مجاہد ہے. اس نے کہا ساری خلافت جاتی ہے تو جائے، میرے نبی کا گستاخ زندہ نہیں رہنا چاہیے. چنانچہ وہ وحشی کا واقعہ بڑا مشہور ہے، بڑی تفصیل ہے اس میں. جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدعیان نبوت کے ساتھ ایسی جنگ کی کہ آج تک کسی کو جرأت نہیں، سوائے اس کے جو انگریزوں کا پٹھو پالتو اور پیٹ نبی تھا مرزا غلام احمد قادیانی. اس میں مسلمان چبا جاتے لیکن اس کے سر پر امبریلا اور چھتری انگریز کی تھی. اور آج آپ کو پتہ ہے سب سے بڑا حمایتی مرزائیوں کا کون ہے؟ سب سے بڑا حمایتی مرزائیوں کا اور مرزائیت کا سب سے بڑا مرکز اسرائیل میں ہے. اور یہ جو غزہ کی جنگ ہے، یہ جو فلسطین کی آزادی کی لڑائی ہے، اس میں مسلمانوں کے خلاف لڑنے والوں کی اکثریت یہودی نہیں ہے. کسی کا سمجھ میں نہ کوئی رہے، ان
میں اکثریت مسلمانوں کو قتل کرنے والوں کے برزئی ہے برزئی. آپ کے پاکستان کے انڈیا کے یہ اس مشرقی وسطی کے سب لوگ برزئی اکٹھے کر کے مسلمانوں کو پڑھوا رہے ہیں. اور اسلام اور پاکستان کی سب سے بڑی تکلیف برزئیوں کو ہے. اور آپ یہ لمبی ہو گئی یہ بات کہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے پہلے اس قادیانی کا یعنی اس جو مدین کذاب مسیلمہ کذاب اس کا قتل کیا جی. اور ایسا قتل کیا کہ اس کے بعد جس کسی نے بھی ہمت کی جرت کی وہ یاد اس کو پکڑ کے جیل میں بند کیا. یہ بڑا شاعر ہے قاتل کلام شاعر مطلبی دیوانے مطلبی امبر کے ہمارے سلیبس میں بڑا پڑھایا جاتا ہے. عربی ادب کا بڑا امام ہے شاعر. 2 مرتبہ نبوت کا دعویٰ کر دیا اس کو پکڑا بند کیا جتر مارے پھر ان کا وقت نہیں. یعنی اس کسی کو تھوڑی سی قبولیت ملتی وہ فوراً سیٹ پر آنے کی کوشش کرتا. میرے نبی نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وہ ہیں جنہوں نے اس ختم نبوت کی تحریک کو کا سب کچھ کے رکھ دیا اور اس کے بعد کسی کو ضرورت نہیں. اور جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی جو خلافت ہے آپ رضی اللہ عنہ کی جو خدمات ہے ریاست مدینہ کو قائم کرنے کے لیے وہ بنیاد ہے فاروق اعظم کے لیے عثمان غنی کے لیے مولا علی شیر خدا کے. بلکہ فاروق اعظم کا یہ بیان موجود ہے کہ ابو بکر صدیق نے ایسی خلافت کی ہے کہ باقیوں کو مشکل میں ڈال دیا ہے. سبحان اللہ. باقیوں کیسے ڈال دیے؟ انہوں نے ایک دم خلیفہ بن گئے تو کپڑے کے تھان اٹھائے کندھے پر تب بازار جا رہا ہے. کہا سرکار کدھر جا رہے ہیں؟ خلافت مجھے دی ہے تم نے, میں تمہارا قرآن تو بتائیے تو کھانا کہاں سے ہے, بچوں کو کہاں سے کرنے کو حرام کھلاؤں گا, لہٰذا میں ساتھ تجارت بھی کروں. مجلس شورا قائم ہوئی, کہا نہ جناب خلیفہ آگا بازار جا کے تجارت کرے گا تو پھر پورے خلافت کون چلائے گا؟ اور نظام بہت بڑا حکومت بڑی ذمہ داری ہے. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے, پھر میں اجرت اتنی لاؤں گا جتنا ایک مزدور کی ایک دن کی اجرت ہے, میں اس سے کم اجرت دوں. سبحان اللہ. کیا بات. اسمبلی کے جو ممبران ہیں ان کے لیے 1000 گنا تنخواہ بڑھا لی انہوں نے, 72,000 سے 10 لاکھ پہ چلے گئے. لیکن ابو بکر صدیق نے ایک دن اپنی بیوی سے کہا کہ میرا دل کرتا کسی نے حلوہ کھاؤں. آپ بیت المال سے تھوڑے سے پیسے مجھے دے دیں, حلوہ بنا دیں. بیت المال سے پیسے زیادہ نہیں ہے. اچھا, انہوں نے 2, 4, 10 دے تھوڑے پیسے روزانہ کی جو مزدوری ملتی تھی اس سے بچائے. ہفتے بعد یا 15 دن بعد یا مہینے کے بعد انہوں نے حلوہ پکا کے دسترخوان پہ رکھ دیا کھانے. یہ حلوہ کہاں سے ہے؟ ہم نے نہیں بنایا. پیسے کہاں سے ہے؟ کہا جو روزانہ آپ کو مزدوری ملتی ہے اس میں سے تھوڑے تھوڑے پیسے بچائے. کہا کتنے بچائے؟ کہا 54 میں نے رکھ لی, 10 پیسے رکھ لی. انہوں نے کہا فوراً بلایا, نوٹیفکیشن کیا میری روزینہ میں سے 10 پیسے مزدوری کم کی جائے کہ میں 10 پیسے کم سے میں گزارا کر سکتا ہوں, میرے اخراجات چل سکتے ہیں. اس طرح کا تو خلیفہ ہوتا ہے. اور پتہ ہے آپ کو یہ جو وزراء ہیں یہ اسمبلی ممبران یہ ہمارے بہت خلاف ہیں مولویوں کی. وہ جو ذمہ پر بات کے اس طرح کی باتیں کرتے کہتے تجھے خراب کرتے تو ماننے کے بندے. یہ باتیں آپ سناتے ہیں خلفائے راشدین کی, اس وجہ سے لوگوں کے اندر ہمارے خلاف جو ہے کہ نفرت پیدا ہوتی ہے کہ یار یہ تو عیاش اور بدماش ہے اور اصل خلفاء تو وہ تھے. میں کہتا ہوں نبی کائنات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں کے مال پر نگران اس کو بناؤ جس کو اللہ کا خوف ہو. سبحان اللہ. تو جو اللہ کو نہیں جانتا, اور کتنی ایسے یہ ممبران ہیں جو کئی بار کل والا نہیں آتا,
اوپر دعا کرتے اور ہم بتائیں گے تمہاری بدماشیاں کہ اصل حکمران تو ابو بکر صدیق تھے، بے شک اصل حکمران تو نبی کریم کے جانشین تھے جن حکمرانی کر کے دکھائی۔ جناب ابو بکر صدیق کی بات کر رہا ہوں کہ آپ نے صحابہ کرام کے درمیان کا فیصلہ آیا، تو پہلا فیصلہ آیا کہ جناب یہ آپ فیصلہ کریں۔ آپ نے قرآن کھولا، نہیں ملا، لیا مسئلہ تھا۔ آپ نے حدیث کے اس کو حل کرنے کی کوشش کی، حدیث کو مشکل کر رہے ہیں۔ آپ نے پھر جن کی بات علماء تھے صحابہ میں ان کو جمع کہ یہ مسئلہ ہے، اس مسئلے میں اپنی رائے دیں۔ چنانچہ اس کو اجماع کہتے ہیں، اجماع صحابہ۔ اس مسئلے میں اکثریت صحابہ کی متفق ہو گئی، اس کو ضابطہ بنایا ابو بکر صدیق نے۔ یہ جو ادلہ شریعہ چار ہے، قرآن، سنت، اجماع اور قیاس، اس کی بنیاد ابو بکر صدیق نے رکھی ہے۔ اور میں ایک عجیب بات آپ کو بتا رہا ہوں، حضرت ابو بکر صدیق اس کے باوجود کہ میرے کریم آقا امام الانبیاء کے ساتھ 23 سالہ دور میں سب سے زیادہ جو بندہ حضور کے ساتھ رہا اس کے نام ابو بکر صدیق ہے۔ ابو ہریرہ کہتے تھے وہ کوفے کی دار مسجد میں اس طرح منبر پر بیٹھے تھے، تقریر کر رہے، نماز کر رہے تھے، کوئی بندہ مسئلہ پوچھتا فوراً حدیث سناتے، کوئی بندہ فوراً حدیث سناتے، حدیث 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 حدیث۔ اس بندے کی اتنی حدیثیں یاد ہے کہ ابو ہریرہ اتنا بڑا راوی ہے، اتنی زیادہ حدیثیں اس کو یاد، ہر مسئلے میں حدیث سناتا ہے، کہیں اپنے پاس سے تو نہیں بناتا۔ ابو ہریرہ نے کہا میرے بھائی کاروبار میں مصروف ہوتے تھے، میں رسول اللہ کی بارگاہ میں بیٹھا رہتا تھا، نہ میں نے کاروبار کیا نہ میں نے شادی کی، میں نے زیادہ وقت رسول اللہ کے ساتھ گزارا۔ اور میں مزے کی بات جو بتانے والا ہوں کہ ابو ہریرہ نے کہا کہ حضور مجھے حدیثیں بھول جاتی ہیں، مجھے یاد نہیں رہتے۔ آپ نے کہا چادر و شاہ، ایسے چادر و شاہ حضور نے ایسے ایک چلو بنا ہوا میں سے ایسے دوسرا بن کے فرمایا یہ اکٹھا کر کے تو سیدھے سے لگا۔ انہوں نے کہا پتہ نہیں خدا جانے حضور نے خدا میں کیا شے تھی جو میری چادر میں ڈالی اور چادر کو سمیٹ کے میں نے اپنے سینے سے لگایا۔ اس کے بعد مجھے کبھی ایک لفظ نہیں بھولا، حضور کا چہرہ نہیں بھولا کہ بات کہتے حضور مسکرا رہے تھے، یہ بات کہتے حضور غصے میں تھے، یہ بات کہتے حضور نے ایسے اشارہ کیا، ایسے حضور ایسے فرما رہے تھے۔ یہ محدثین کا باقاعدہ ایک فن ہے کہ وہ حدیث کا راوی جو ہے وہ حدیث پڑھ کے جس طرح میرے نبی نے اشارہ کیا تھا اسی طرح اشارہ بھی کر کے دکھاتا تھا۔ ابو بکر صدیق کی روایت کہاں گئی؟ یہ تو ابو ہریرہ سے بھی زیادہ رسول اللہ کے ساتھ ہے۔ سنو، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ روایتوں کے ساتھ آپ کا تعلق نہیں تھا، آپ کا تعلق روحانیت اور معرفت کے ساتھ تھا۔ اور جہاں آپ مشغول سے میں ایک بات کہہ کے بات ختم کرتا ہوں، باقی مسلامی ہے یا یہ جو سید الطائفہ ہے جو رہتے بغدادی، ان دونوں میں کسی بزرگ کا واقعہ ہے کہ آخری وقت تھا تو کہ اللہ 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 کسی نے کہا کلمہ پڑھنا چاہیے کہ اللہ کا کیا ہوتا ہے؟ حضور نے فرمایا کہ آخری وقت میں جس کا کلام لا الہ الا اللہ ہوا وہ جنت میں چلا گیا۔ تو ہمارے دل سے اللہ 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 کر رہے ہیں، کسی نے کہا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد، تلقین کرنی چاہیے نا مرنے والے کے پاس باتیں نہیں کرنی چاہیے، ہائے ہائے بیچارہ مر چل جائے گی، ذرا چنگا بھلا سی بیچارہ اچھا بھلا کیا بنے گا، اس طرح کی باتوں کی بجائے کلمہ پڑھے اس کے پاس تاکہ وہ بھی تمہارے ساتھ کلمہ پڑھے۔ بار بار کسی نے اصرار کی کہ حضرت آپ کلمہ کیوں نہیں پڑھتے؟ کلمہ پڑھے نا، اللہ اللہ نہ کرے، کلمہ پڑھنے کا حکم ہے۔ انہوں نے کہا لا، جب سے لا ان کی زبان پر آیا تو وہ مچھلی یہ بے آپ کی طرف تڑپنے لگے، اچھل اچھل کے بستر پر گر رہے ہیں، اور بڑی مشکل سے جا کے زبان پر پھر اس میں اللہ جاری ہوا تو سکون ہو گئے، فوت ہو گئے۔ کسی نے خواب میں مل کہا یہ کیا بات ہے، کلمہ نہیں پڑھا، صرف اللہ اللہ کیا۔ پھر کہ اللہ کے بندے میرا اللہ کے ساتھ مثال کا یہ عالم تھا کہ اب لا الہ کا میں دوری برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اللہ کے ساتھ میرا رب کتنا تھا کہ کہاں لا الہ الا کہتا تو پھر اللہ کہتا نا
اس لیے میں اس اتنا فراق میں برداشت نہیں کر سکا، اور جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی میں بات کر رہا ہوں، ان سے اتنی رسے کیوں نہیں روایت فرمایا میرے نبی کی ذات اور میرے رب کی ذات میں سب سے زیادہ سیر فی اللہ اور سیر فی النبی کا سب سے بڑا جو تیار ہے، تیراک ہے، ابو بکر صدیق ہے، کہ جس کا مقام اتنا ہے کہ میرے قریب آقا نے فرمایا ابو بکر اللہ کے اوپر سلام بھیجتا ہے۔ سبحان اللہ۔ بیٹھے ہوئے تھے، سارا کچھ دے دیا سرکار کی بارگاہ میں، اور یہ چادر ہے اور اس کے بٹن بھی نہیں ہے، کانٹے لگائے ہوئے اور بیٹھے ہوئے، اتنے میں اچانک جبریل آئے، جبریل نے بھی وہی کمیج اسی طرح کی اور کانٹے لگے۔ آپ نے فرمایا جبریل یہ کیا لباس ہے؟ کہا حضور یہ میرا لباس ہے، آج تو سارے آسمان والوں میں یہی لباس ہے۔ وجہ کیا ہے؟ حضور وجہ یہ ہے ابو بکر، حضور نے دیکھا کہ ابو بکر کا لباس ہے، سارے فرشتوں کا یہی لباس ہے۔ کہا میں آیا ہوں اللہ کی طرف سے، آپ ابو بکر سے پوچھیں کہ اس حال میں اللہ سے راضی ہیں؟ اور یہ بات سنتے سے ابو بکر کی چیخ نکلی، کہا نہیں حضور میرا تو کچھ بھی نہیں، سارا کچھ تو آپ کا ہے۔ تو رب کے بعد 3 بار تھا، میں اپنے رب سے راضی ہوں، میں اپنے رب سے راضی ہوں، میں اپنے رب سے راضی ہوں۔ وہ تو ابو بکر تو اس کام میں لگے ہوئے تھے، روایتوں کی طرف کس کا دھیان تھا؟ اس لیے جو مقام بھی وہ ملا ہے، اللہ جناب اس کی شان عظمت کو اور زیادہ بلند فرمائے۔